للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کیوں کر مسلمانوں میں چل بس رہی ہے، صحابہ کرام کے عمل سے سبق نہیں لیتے۔ تو شراب کے تعلق سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی فارغ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا پلانے والا اور پینے والا لعنت، بنانے والا نچوڑنے والا لعنت، اٹھوانے والا فیکٹری میں بنتا ہے، لیبروں سے اٹھاتے ہیں تو جو اٹھواتا ہے وہ، جو اٹھائے وہ، جس کے لیے اٹھایا جائے، سب پر لعنت۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ شراب ابھی کہ اس میں قباحت کیا ہے اور منافع کیا ہے، یہ تو میں نے ایک سرسری طور پر سمجھنے کے لیے اب آیت سے درس شروع ہو رہا ہے۔ تو سنیے، سب سے پہلے خمر، بلکہ خمر سے پہلے بھی ایک چیز ہے، انما، تو خمر سے فارغ ہوتے ہیں۔ خمر کسے کہیں گے؟ خمر کہتے ہیں عقل کو ڈھانکنے والی چیز۔ ہمارے یہاں عجب نام رکھ دیا، اب عرف ہو گیا شراب۔ شراب اس کی ترجمانی نہیں کرتا۔ کلام پاک میں ہے کہ متقین کے لیے جنت میں شرابا طہورا، تو ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی شراب وہاں حلال ہو جائے گی، نہیں۔ اصل میں خمر کسے کہتے ہیں؟ شراب اور چیز ہے، شرب، حلیب، لبن، دودھ، لسی، یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ تو خمر کے معنی عقل کو ڈھانکنا، اس کو یاد رکھیے۔ لیکن یہ کہ اب عرف کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اب اردو میں ہم اس خمر کو شراب ہی کہیں گے۔ تو شراب کا مطلب کیا؟ آپ کو دلچسپ چھوٹا مختصر سا قصہ سناؤں کہ خمر یہ عربی میں ہے، سب سے پہلے خمر بنی انگور کی، لیکن عربستان میں انگور نہیں تھے، لہٰذا آپ کو بعض تفسیروں میں ملے گا کہ جو انگور سے بنے وہی شراب ہے، تو نہیں، عربستان میں کھجور سے بنتی تھی۔ تو خمر کے بارے میں ایک عجوبہ سنیے۔ سب سے پہلے اس کا موجد شاہ ایران، ایران کا بادشاہ، اس کے لیے انگور لائے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کے لیے انگور کس میں لائے جائیں گے؟ زبرجد، یاقوت یا سونا یا چاندی کا برتن میں، پیالے میں رکھ دیا گیا۔ خواہش نہیں تھی کھانے کی، کہا کہ رکھ دیجئے بعد میں کھائیں گے، رکھ دیا۔ سارے ہی لوگ بھول گئے، کھانا کھلانے والے، مطبخ والے، درباری، لونڈیاں اور غلام سب بھول گئے۔ ہفتوں بعد یاد آیا، ارے وہ انگور لے آئے۔ جب لائے تو اس میں وہ جھاگ اٹھا تھا، تو بول دیا میں باشد، سنتے ہوں گے، میں خانہ، شراب کھانا، میں باشد، زہر ہو گیا، شراب نہیں۔ عقل میں پردہ، یہ قاتل ہے نفس، میں زہر یعنی یہ نفس کو قتل کرنے والا ہو گیا، یہ تو زہر ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکا۔ اب اسے کیا کیا جائے؟ اگر برتن نکالا جائے تو زہر لگا ہوا ہے، لہذا دفنا دیا گیا مٹی کے نیچے۔ بات ختم ہو گئی۔ 2-3 دن کے بعد ایک لونڈی تھی، پیٹ میں اس قدر درد ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ جان دینا ہے۔ اب جان کیسی دے؟ کنویں میں کودنے کے لیے جائے گی تو کوئی پکڑے گا، تو اس نے سوچی کہ میں باشد، ہاں زہر ہے، کھا لو۔ بیچاری گئی اور اونڈے لی۔ اب یہ کیا میں باشد؟ یہ انسان کو قتل کرنے والا نہیں بنا تھا، عقل پہ پردہ ڈالنے والا بن گیا تھا۔ خمر تو سنے، انگور، انگور کی شراب، انگور کا خمر۔ جب اس نے کھائی ہے تو بڑبڑانے لگی، ناچنے لگی۔ اوہو، جتنا نشہ تھا درباریوں کے لیے وقت گزارے کا ایک وقت ہو گیا۔ بادشاہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، طبلہ بجاری سب کر رہی۔ جب نشہ اترا تو پوچھا کیا ہوا، تو قصہ سنائی۔ دیکھو کیسے ہری ہری سوجی بادشاہ کو، نکالیے، تھوڑا سا کھا لیا۔ ان کو بھی سرور، اب یہ میں بننے لگی تو میں کھانا بن گیا۔ تو عقل پر پردہ ڈالنے والی، تو یہ ہے خمر۔ اس سے خمار، خمار کسے کہیں گے؟ اوڑھنی۔ تو خمر عقل پہ پردہ ڈالتی ہے، اور خمار خاتون کے سر پہ پردہ ڈالتی ہے، سر کو ڈھانکتی ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی خاتون سر پہ نہ رکھے تو وہ خمر ہے، وہ عقل پہ اس کے پردہ ہے۔ تو یہ ہے خمار، خمر۔ اب کہیں شراب،
لیکن دیکھیے شراب، جوا کسے کہیں گے؟ لاٹری، مٹکا، یہ سب جوا ہے. ہزاروں کے جیب کا روپیہ آتا ہے، اتفاق سے جس کا ٹکٹ نکلا اسے ملتا ہے. انصاب سورہ مائدہ میں ہو چکا ہے، وما ذبح علی النصب، کہ استھان پر جو ذبح کیا جائے. کچھ لوگوں نے ترجمہ غلط کیا ہے کہ بت کے نام، نہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، کسی بت کے نام جو ذبح کیا جاتا ہے وہ تو جو نامزد کیا گیا ہے. یہ استھان یعنی بتوں کے لیے وہاں جا کے ذبح کیا جاتا تھا. مزاروں پر فلاں بابا کے لیے ذبح کیا، یہ ہے استھان. تو مکہ شریف میں جو ان کی بت رکھے ہوئے تھے نا، ان کے نذرانے اس پتھر پہ جا کے ذبح کرتے تھے. تو اتنا یاد رکھیے، ایک ہے اصنام صنم، ایک ہے وثم، ایک ہے نصب. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ اصنام جو خالق، جو کاریگری انسان کی، پتھر لیا تراشا اسے کہیں گے صنم. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ بت یا وثم، لکڑی لایا بنایا. لیکن نصب انسان کی کاریگری نہیں، پتھر لا کے رکھ دیا وہاں ذبح کرو، یہ ہے نصب. دیہاتوں میں رہنے والے جانتے ہیں، مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ مثالیں دیتا ہوں. جو بستی میں رہتے ہیں، جب ڈولی نکلتی ہے، جب بارات نکلتی ہے، تو حد، جس گاؤں کا جو بارڈر ہے، حد ہے، وہاں پر ناریل توڑتے ہیں. اس کا نام نصب. کیوں؟ وہاں کوئی بت نہیں رہتا، درخت تو ہوتا ہے، اللہ کی کاریگری ہے، یا پتھر ہوتا ہے، ناریل توڑے بغیر آگے نہیں جاتے. انہیں سمجھائیں کہ نصب. تو یہ سب استحان ہے. استحان میں کوئی مورتی کھڑی نہیں رہتی. والازلام، پانسے. کیا ہوتا تھا ازلام میں؟ ایک اونٹ خریدا، 2 اونٹ خریدے، 11 حصے بنائے. ایک تیر میں لکھ دیا ایک میں لکھ دیا 5، ایک میں لکھ دیا 4. تو 5 4 9 اور 1 10، اور ایک میں لکھ دیا 1، ہو گئے 11 حصے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 11 آدمی کتنے محروم رہے؟ محروم رہے کہ نہیں رہے؟ کسی کو 5 مل گئے. یہ ازلام، اس سے تقسیم کرتے تھے. اچھا، دوسرا، سفر پہ جانا ہے تو لکھ دیا امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا، نہانی ربی، میرے رب نے روکا. اور تیسرا خالی. اب اس بت کے پاس جاتے تھے، مجاور کو بھی نذرانہ دیتے تھے، پجاری کو. وہ تیر نکال کے ہاتھ میں دیتا تھا. امرنی ربی تو سفر کرنا ہے، نہانی ربی سفر نہیں کرنا ہے، خالی تو اختیار ہے. تو یہ ہے ازلام. یہ سب کیا؟ رجسن. لیکن ابھی پہلے حرف پر غور کیجئے، اور کافی غور کیجئے. کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ چاروں رجس ہیں، پلیدگی ہیں، گندگی ہے، ناپاکی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے من عمل الشیطان. ابھی میں نے انما کا ترجمہ نہیں کیا، تو غور سے دیکھیے. ایک ہوتا ہے ان اسپیس اور ما. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں. یہاں اسپیس نہیں ہے، انما، انما ملا ہوا. اس کے معنی کیا؟ اس کے معنی ایک محض. اب مخرج سے نہ سمجھے تو اس کے معنی صرف. تیسرا یہی. چوتھا اس کے سوا کچھ نہیں. 4 معنی یاد رکھ لیجئے. تو کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دو، ان اسپیس نہیں ہے، انما، میں صرف، انا، یا ہے کہ میں محض، میں اس کے سوا کچھ نہیں. کس کے سوا؟ انما انا بشر مثلکم. ہے یہ قاعدے ہیں. چلیے، ان اسپیس شاء اللہ، ان شرطیہ اگر اللہ چاہے. لیکن آپ یوں کہیں کہ انشاء، تو کیا معنی ہوئے؟ بتلائیے. آپ نے اسپیس نہیں دیا تو معنی کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی کاریگری. تو آپ یوں کہیں گے کہ انشاءاللہ ایک ساتھ لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری. تو وہ جو انشاءاللہ ہے، انشاء، شاء سے ابتدا کریں. بہرحال یہ اس کا درس نے صرف سمجھنا ہے. تو انما، یہ 4 چیزیں یہی ہیں. کیا ہیں؟ ریٹس، منافع وغیرہ کچھ نہیں. یہ ظاہری تم کو جو سرور ہوتا ہے، دوا، پلیدگی، یہ چیزیں پلیدگی کے سوا کچھ نہیں. وہ معنی واضح ہوئے. اور من عمل الشیطان، چاہے شراب ہو، چاہے جوا ہو، چاہے استحان ہو، چاہے پانسے ہو، تو پلیدگی کیا؟
کیا مطلب؟ کوئی ناپاکی لگ گئی؟ نہیں. پلیدگی یعنی کیا؟ گندی باتیں. تو کیا گندی بات؟ کئی مثالیں ہیں. دیکھیے ہمارے پڑوس میں ایک شخص ہیں، نکلتے ہیں، پڑوس کے بیٹیاں بیویاں عزت کرتے ہیں کہ پڑوسی ہیں، انکل ہیں کہتے ہیں نا. یہی آدمی شراب پی کے نکلے تو اگر پہلے جب دیکھتا ہے کہ لڑکیاں ہیں تو نگاہیں احترام سے نیچے جھک جاتی ہیں، جھکتی ہیں نا، کہتے ہیں شریف آدمی ہے، عزت ملی. جب شراب پئیں گے تو گندے کاموں میں سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے پلیدگی. یہ پلیدگی ہے. ایک مثال دیا میں نے. کہیں بھی جائیے، کمپنیوں میں جائیے، کمپنی کے کام کرنے والے بڑے بڑے عمال جو عزت کرتے ہیں، جس دن پی کر جائے تو کون عزت کرے گا؟ جی. اچھا، من عمل الشیطان، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ اس نے جو عہد لیا ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأُضَلَّنَّهُمْ، کہ گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا. یہ کام اس کا ہے. یہ شراب سے اور جوئے سے اور پانسوں سے یہ وہ کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ اس نے یہ عہد لیا ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ آدم اس کے اولاد عبادت کے مستحق نہیں. تو یہ عمل شیطان شراب سے. شراب بھی ایسی چیز ہے کہ سارے شیطانی کام اس سے وہ ادا کر سکتا ہے. ایک مثال ہے، کسی سے کہا گیا کہ شراب پیجیے، کہا کہ نہیں، میں شراب نہیں پیتا. ٹھیک ہے، تو پھر اس لڑکے کو قتل کر دیجیے، کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر کہا کہ اس عورت سے زنا کیجیے، یہ بھی نہیں کر سکتا. اب ان پر جبر گئے، تینوں میں سے ایک کرے نہیں تو آپ کی جان گئی. اب اس نے سوچا کہ کام ہلکا کون سا ہے، شراب پی لو، نکل جاؤ. تو بیچارے نے شراب پی لی. شراب کا نام ہے ام الخبائث، سارے خبیثوں کی ماں. شراب پینے کے بعد نشہ آیا، بچہ بھی قتل ہوا اور زنا بھی ہوا. تو یہ ہے من عمل الشیطان. اتنا ہمارے لیے کافی. ہمیں چونکہ گرامر سیکھنا ہے. فَاجْتَنِبُوهُ، کیا؟ فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب کرو. تو یہ کیوں نہیں کہ فَاتْرُكُوا چھوڑو؟ ہو سکتا تھا نا کہ فَاتْرُكُوا چھوڑ دیجئے. تو فَاجْتَنِبُوهُ کیا مطلب؟ فَاجْتَنِبُوهُ. اجتناب کسے کہتے ہیں؟ اجتناب کی لغت آپ نکالیں گے تو اجتناب کا مطلب یہ نہیں کہ بچیے، نہیں، سد الذرائع. اس شراب کے یا جوے کے یا پانسوں کے یا استھان کے چاروں چیزیں چل رہی ہیں، ایسے ذرائع بھی بند کر دیجئے جس سے یہ کام ہو رہا ہو. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہمارے نسب کے پاس، استھان کے پاس جاتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں نا، یہ استھان. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ فَاجْتَنِبُوهُ، فَاتْرُكُوا نہیں، بلکہ ذرائع بند کر دیجئے. جماعتیں، میٹنگیں لیجئے اور کام کیجئے. اگر یہ کام آپ کریں گے لعلکم تفلحون، تو یہ موجب فلاح ہے. خالی شراب پینا چھوڑ دیں گے، لاٹھی اور مٹکے میں جانا چھوڑ دیں گے، استھان پر نہیں جائیں گے، پانسے نے فالگیری نہیں کریں گے، یہ موجب فلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ محلے میں، اطراف میں ہمارے بچے، نسلیں یہ کام کر رہی ہیں، عورتیں یہ کام کر رہی ہیں. اس لیے فَاجْتَنِبُوهُ، ذرائع کو بند کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر فرد کو یہ توفیق دے کہ وہ اس فکر کو لے کر اٹھے. چونکہ ہمیں قصہ گوئی نہیں کرنا ہے، قواعد اور نصائح. اچھا، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے نا. اعمال بہت ہوتے ہیں. ایک تو اعمال صالحہ، نیک کام، ایک بد کام، یہ عمل الشیطان. تو سنیے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. اوپر 4 اب 2، اوپر کتنے تھے؟ 4 اب 2. یہاں بھی انما، شیطان اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. ترجمہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان صرف یہی چاہتا ہے، محض یہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہ تم میں عداوت اور بغض ڈال دے. عداوت یعنی
دشمنی، بغض بغضاء کینہ نفرت، عداوت دشمنی. اب دو کی پہلی بات یہ کہ تیسرا اور چوتھا کہاں کیوں کر غائب اس آیت سے؟ بات یہ ہے کہ ایمان لاتے گئے، ایمان تو لایا، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی یہ دو چیزیں ان میں تھیں. کون سی؟ خمر اور میسر، جوا. لیکن غور سے سنیے، ایمان کے خلاف ہے کہ کوئی استھان پر جائے، معمولی بات نہیں ہے بھائی. دو کم ہو گئے، کیونکہ اب نصیحت کسے ہو رہی ہے؟ مومنین سے. تو استھان پر جانا ایمان کی شان کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا. البتہ مسلمانوں میں دو عادتیں پڑی ہوئی تھیں، ان کی اب بات ہو رہی ہے. زور اس لیے دیا جا رہا ہے، دیکھیں کتنا فرق ہے. ازلام، فالگیری، یہ ایمان کی صفت کے خلاف ہے. اس کا تو یقین اللہ پر ہے، یہ فالگیری کیسے؟ اب جو مسلمان بھائی ہمارے استھان پر جاتے ہیں اور فالگیری کرتے ہیں، انہیں اس آیت کا ترجمہ پہنچائیے کہ ایمان کے خلاف ہے. اب رہا سوال یہ دو، شراب اور جوا، یہ چونکہ عادتیں ان کی بن چکی تھی، تو اس پر محنت کی جا رہی ہے کہ تم میں دشمنی کیسے؟ کہ شراب پیجئے، جھگڑا فساد بڑبڑاہٹ. اب شراب میں جو کچھ اس نے کیا اس کا اثر تو ہوگا نا، دشمنی بڑھے گی. اور یہی دشمنی، اگر غلطی سے کوئی ایک قتل ہوا تو نسلوں تک نہیں بھولتے تھے. اچھا، بغضا نفرت کیسے؟ بغض کہیں گے انفعال، طبیعت کے اندر جذبہ. ایک کو 5 ملے اونٹ کے گوشت کے حصے، ایک کو کچھ نہیں ملا، دوسری دفعہ بھی نہیں ملا، تیسری دفعہ بھی نہیں ملا، تو نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ تو عداوت اور دشمنی. اچھا، فی الخمر والمیسر، قواعد والے لکھ لیں، اس کا ترجمہ شراب میں اور جوئے میں نہیں. فا جو ہے کبھی کبھی سببیہ بنتی ہے. کیا؟ سبب. تو جوئے اور شراب کے سبب سے، اسے کہیں گے سببیہ. چونکہ گرامر میں پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے نا، مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. تو شیطان دشمنی اور کینہ ڈالتا ہے شراب اور جوئے کے سبب سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور روکتا ہے کس سے؟ اللہ کے ذکر سے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے. دو چیزیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو نماز ذکر میں شامل ہے، پھر یہاں دو کیسے؟ نماز ذکر میں شامل ہے. کیوں؟ عام جنرل نام ہے ذکر. نماز بھی ذکر میں آئی، زکوٰۃ بھی آئی، روزہ بھی آیا، تلاوت بھی آئی، سب آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں. تو جبریل فرشتوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے، مگر ایک آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی اہمیت کے والروح، کہ جبریل بھی. تو نماز ذکر سے روکتا ہے، لیکن اہم چیز نماز سے. تو گویا کہ نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت یہاں پیش کی جا رہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم بچو نہیں. استفہام سوالیہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ تو بولے انتہینا. اچھا، پھر حکم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہیں. تو سنیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. وَاحْذَرُوا، اور بچو. اوپر کیا تھا؟ وَاجْتَنِبُوا، وَاجْتَنِبُوا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. یہاں کیا ہے؟ وَاحْذَرُوا، بچو. تو وَاحْذَرُوا کا مطلب کیا؟ ایک ہوتا ہے خطر، تو سامنے انگریز میں ملے گا کیا؟ ڈینجر. ایک ہوتا ہے تحذیر،
تو انگریزی میں کیا ملے گا؟ وارننگ، یہی ملے گا نا. ہاں تو کیا مطلب؟ تحذیر. یہاں کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. پھر کہتے ہیں کہ وارننگ واحذروا. سنیے غور سے، کیا مطلب واحذروا؟ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ اطاعت کے دروازے سے داخل ہوگا. کس کے؟ اطاعت کے. کیسے احکام ہیں. یہ نہیں کہے گا کہ شراب پیو آج گناہ کرو، نہیں. یہ نہیں کہے گا کہ آج جوا کھیل لو گناہ ہے، نہیں. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، مگر شیطان کے فندے سے تحذیر، وارننگ آپ کو کہ اطاعت کے دروازے سے داخل ہوگا. دیکھیے واحذروا. کوئی بھی کام جب وہ کراتا ہے نا تو نیکی کا، جب توبہ کی آیت نازل ہوئی تو شیطان رو رہا تھا. تو اس نے کیا حد کیا کہ میں ایسے کام کرواؤں گا کہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھے گا، تو توبہ کیا کرے گا؟ توبہ کیا کرے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ واحذروا. واحذروا وارننگ، تحذیر کہ اطاعت کے باب سے داخل ہوگا. بس ہماری حالت پر کہ ہم کلام پاک میں غور نہیں کرتے، ایک ایک کلمہ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس کے باوجود بھی آپ اگر گمراہ ہو رہے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو، انما. دیکھیے آج یہ گرامر پختہ ہو گیا. انما اور انما. انما شروع میں آئے تو انما، درمیان میں آئے تو انما. جیسے شروع میں آئے تو ان، درمیان میں آئے تو ان، فرق کچھ نہیں. چلیے انما علی رسول البلاغ المبین. اگر آپ نہیں مانتے تو ہمارے رسول ناراض. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے ہمارے رسول پر کیا؟ محض پہنچانا. یہی کچھ ہے. آپ کو لازم کرانا، آپ پر چپکانا، یہ ہمارے رسول کا کام نہیں. ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے، انما علی رسولنا البلاغ المبین. مطلب کیا؟ کہ تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں، لگے رہیں. آپ پر ذمہ داری کیا؟ انما. اور اگر رک گئے، اسپیس دے دیے تو مانے پھر خطا. جی اب سنیے، یہ صحابہ کرام، یہ مسلمان جب بھی آیت احکام نازل ہوتی تھی تو پہلے ایمان، اب انہیں یاد آنے لگا کہ ہو ہم نے تو بہت کچھ پی شرابیں، مگر ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ تو کچھ انتقال بھی کر گئے نا. یہ تو مدینہ میں 4 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو کتنے لوگ انتقال ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں. سنیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. جا کر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جبریل پہنچے، کہا کہ نہیں ہے ان پر کوئی حرج جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، گناہ چناہ گناہ. کس میں؟ جو پہلے پی چکے. مگر کیا لکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ فیما طعموا، جو پہلے کھائے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ چائے کھائے کیا تو درست ہے، مگر یہ قرآنی لینگویج ہے. کیا ہے؟ قرآنی لینگویج. سنیے، فیما طعموا، پہلے جو انہوں نے شراب کھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت طالوت، ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، جو کوئی پیے مجھ سے نہیں. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو کھائے وہ مجھ سے نہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ قرآنی لینگویج ہے اور اب بھی ہے. اب بھی میری بات کر رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں. ارے قاری صاحب چائے کھائے کہ نہیں؟ دیجیے. قرآنی لینگویج. ہم تو ہنستے ہیں لیکن لینگویج کون سی ہے؟ قرآنی. چلیے، فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا. اب یہ کہ ترجمہ کرتے ہیں چکھا، مگر چکھے کے لیے ذاق یذوق، اس کا معنی ہوتے ہیں چکھنا. تو یہ ترجمانی ٹھیک ہے، ترجمانی کر دیں، مگر میں جو قواعد بتاتا ہوں. چلیے جی، اچھا ہے اب بھی. چلیے ماشاءاللہ. تو ہم تو بنگال نہیں گئے تھے، ہمارے یہاں ایک جگہ گئے تھے تو بولے قاری صاحب نے چائے نہیں کھائے. دیجیے ماشاءاللہ.
تو یہ اضافہ ہو گیا. اچھا ابھی تک کہتے ہیں کھایا, تو ہنسنے کی بات نہیں, پرانی لینگویج. جی چلیے. اذا متقوا, جب وہ تقوی اختیار کریں. ذرا غور سے سنیے. تقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, کتنی چیزیں ہیں؟ تقوا, آمنوا, عملوا الصالحات. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ آپ وہ اجتناب کریں, تحذیر رکھیں, بچے رہیں, لیکن یہ بچنا ان جوگیوں کی طرح نہ ہو, ان سیناسیوں کی طرح نہ ہو, ان راہبات کی طرح نہ ہو. بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں یہ راہبات اور راہب, زندگی بھر تجرد کی زندگی, شادیاں نہیں کرتے. کیا یہ جوگی, یہ سیناسی, یہ ڈرنا کیا, یہ اجتناب نہیں. آمنو ہے تو تقوا کئی دفعہ آ رہا ہے اس آیت میں, 3 دفعے, اس لیے میں زور دے رہا ہوں. آمنو, ایمان لائیں, ایمان لانے کے بعد بھی وہ عامل الصالحات, تو تینوں کا جوڑ ہوا. اچھا پھر کہتے ہیں ثم اتقوا آمنو, پھر تقوی اختیار کریں. مطلب کیا کہتے ہیں؟ تجدید, رینیول, نیا کریں, ایمان کو تازہ کریں. تبلیغ والے میں ایمان کو تازہ کرو, تو ایمان تازہ کس سے ہوگا؟ بڑھے گا. ایسا نہیں کہ عمل کر لیے اور اب ٹھپ رہے, نہیں. آمنو واتقوا. اچھا ثم, پھر تیسری دفعہ ثم اتقوا واحسنوا. ثم اتقوا, پرہیزگار بھی بنے, ایمان بھی لائے, اعمال صالحہ بھی کیے, تجدید بھی کیے, مگر ایک چیز باقی ہے, احسان. یہ احسان آخری درجہ ہے. کون سا آخری درجہ؟ کسے کہتے ہیں احسان؟ اللہ سے ڈرنا, نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, بیوی کے حق ادا کرنا, شوہر کے حقوق, سب میں احسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کأنک تراہ, یعنی تم جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, مگر ہم کہاں اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تو دیکھ رہا ہے. ہر ایک کا یقین ہے نا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسمع وارا, ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں یقین ہوگا تو ہم نماز بھی صحیح, روزہ بھی صحیح, زکوٰۃ بھی صحیح, میاں بیوی کے حقوق بھی صحیح, سب کچھ صحیح کریں گے. تو یہ احسان مراد ہے. تو عمل کتنی بھی انسان مشقت اٹھائے, اگر وہ سیناسیوں کی طرح ہے کچھ کام نہیں آئے گا, اس کی کوئی قیمت نہیں. اگر وہ رہبانیت کی طرح ہے, کیا بدعت, کچھ کام نہیں آئے گا. وہ کیسا ہو؟ ایمان, اعمال صالحہ اور احسان کے درجے میں ہو. تو یہ ہے وعاملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی احسان, یعنی کما حق کو اس کا حق ادا کرنا. اب ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے, بیان کر دیا کہ شراب کے تعلق سے جوا اور استھان, اور اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حرمت علیکم فلاں جانور جو ہیں حرام ہیں اور کیا حلال ہے. اب ایک چیز یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک تمہید سن لیجئے گا, تو پھر پڑھنا ترجمہ سے آسان ہو جائے گا. اور غور سے سنیے, کئی مسائل ہیں اس میں. چونکہ یہ مسائل سنیں گے نا تو آپ کے کئی مسائل حل ہوں گے. ایک چیز حلال ہو, ایک چیز کا حکم ہوتا ہے فی زمن معین, زمن معین یعنی ایک معین زمانے میں اس کا کرنے کا کام حکم ہوتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے فی مکان معین, کسی معین مکان میں. تو معین مکان ہے, زمانہ کچھ بھی ہے. چلیے مثال لے لیتے ہیں, فی مکان معین اور زمانہ کوئی بھی ہو. عمرہ, عمرہ انسان کرتا ہے, کہاں کرتا ہے؟ فی مکان معین, ایک تعین ہے اس کا. طواف کرے, صفا مروہ کا بال کاٹے, ہو گیا عمرہ. اب میں نے کیا کہا؟ زمان کی کوئی شرط نہیں, اس کو نوٹ کر لیں. کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں رات و دن, زوال ہو کہ غروب ہو, عید کا دن ہو یا عرفے کا دن ہو. اب لوگوں نے اس میں شوشے ڈال دیے. بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے, اس کے رسول نے عمرے کو فی مکان معین فی ای زمان, تو اس کو آپ محدود کرتے ہیں ایام تشریق میں. نہیں سنتے ہوں گے نا آپ, عید کے دن نہیں, عمرہ. چلیے دوسرا سنیے, حج
زمان معین مکان معین. تو آپ ہم عمرے کو حج کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دن مکان بھی اس کا معین ہے، عرفہ مزدلفہ منی جانتے ہیں سب، اور زمان بھی معین ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حرام چیزیں حلال ہو گئی. اب مکان کی وجہ سے حرام ہو گئی، نصب پر ذبح کر دیا تو حرام ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تو حالت میں حرام ہے اور جگہ پر حرام ہے، حالانکہ وہ حلال ہے وقتی طور پر. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزمائش لے رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، تمہیں تیار کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا پیش آئی کہ صلح حدیبیہ میں جانور ایسے آس پاس گزرتے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، ایسے پکڑ سکتے تھے شکاریوں کو. تو ایک آزمائش. تو آپ تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا اللہ تمہیں کچھ بشیء من الصید، شکار حاصل کریں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے. یعنی بازو سے گزر رہا ہے، ہاتھ ڈال دیا پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ منع ہے، حرام ہے کچھ، تاکہ جانے کون ڈرتا ہے بغیر دیکھے. یہ اللہ کا حکم ہے، مان جائیے، غذا کی ضرورت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اگر اس کے بعد کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے کیا دردناک عذاب ہے. اب اس کی تفسیر سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. جو میں نے تمہید بتلایا نا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، قتل مت کرو مطلب شکار مت کرو، چونکہ شکار تیر سے چھری سے گرفتار کر کے مطلب شکار مت کرو. وانتم حرم، تم احرام کی حالت میں ہو. تو محرم اکثر لوگ کہتے ہیں محرم. احرم یحرم احراما، محرم محرمان محرمون، محرمۃ محرمتان محرمات. محرم یعنی احرام باندھنے والا، جس نے احرام باندھا ہو کیا ہو گیا؟ محرم، خاتون محرمۃ. اور محرم اور چیزیں، بہن پھوپھی خالہ ماموں، یہ محرم ہے. تو حرم، تم نے جب احرام باندھا، اب تمہیں صید بشیء ہے نا، جب سے احرام باندھا ہے اس وقت سے لے کر احرام سے خارج ہونے تک. تو احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ میقات سے. میقات سے باندھتے ہیں نا. اس مسئلے کو سمجھیں گے تو کئی مسائل آسان ہوں گے. میقات سے آپ نے احرام باندھا تو اب اندر داخل ہوتے ہی میقات، رابق سے، یلملم سے، طائف سے احرام باندھا آپ نے، تو مکان معین اور حالت معین. حالت کیا ہے؟ احرام باندھ لیا. اگر آپ نے احرام نہیں باندھا ہے تو میقات کے اندر وہ شکار کر سکتا ہے. لیکن کہاں؟ یہاں رہنے والوں کے لیے بہت آسان ہے. دوسری میقات ہے شمیسی، مسجد عائشہ. اس کا نام کیا ہے؟ میقات نہیں، اس کا نام حدود حرم. تو میقات اور چیز ہے، حدود حرم اور چیز ہے. تو جہاں اسی نے احرام باندھا، میقات میں داخل ہوتے ہی شکار اس پر منع. اور حدود حرم کے اندر کوئی داخل ہوا، چاہے احرام باندھے چاہے احرام نہ باندھے، شکار، پرندے، نباتات سب حرام. تو دو مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے. تو وانتم حرم. ومن قتلہ منکم، لیکن اگر کسی نے شکار کیا جان بوجھ کر، خطا سے نہیں، بھول کر نہیں، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس میں اس کے اب اسے کفارہ دینا ہے جو کوئی نعم انعام
پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے. چوپائے میں سے کوئی جانور دے دے, اگر اس نے ہرن شکار کیا ہے یا کیا کیا ہے تو کون فیصلہ کرے گا؟ یحکم بہ ذوا عدل منکم, تم میں سے 2 معتبر لوگ, ذوان یعنی ذو کا 2. ہدیم بالغ الکعبہ, حد یعنی یہ نذرانہ ہوگا, کہاں پہنچے گا؟ کعبہ شریف. او کفارتن, مگر جانور میسر نہ ہو, یا ہے کہ پھر چھٹکارا. کیسے؟ طعام مساکین. ٹھیک ہے, اب یہ مساکین جمع کیوں آیا؟ اس لیے کہ جیسا جانور بڑا ہو, ہرن ہے, خرگوش ہے, کیا ہے, پرندہ ہے, تو اس حساب سے 1 مسکین 2 مسکین تو وہ لوگ فیصلہ کریں گے. او عدل ذالک صیامن, یہ بھی کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو اس کے برابر روزے, یہ بھی 2 فیصلہ کریں گے. آسان ہے. لیذوق وبال امری, تاکہ اس نے جو شکار کیا ہے اس کی سزا ہو چکے. چلیے چکھنا بھی آ گیا. ٹھیک ہے. عفا اللہ عما سلف, اس کا مطلب ہے کہ احرام کی حالت میں جو حج عمرہ ہوتا تھا نا تو شکار کرتے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اسلام سے پہلے بھی حدود حرم میں شکار کرنا منع تھا. یہ بھی واضح ہوا نا. تو عما سلف اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ومن عاد, لیکن اب جو دوبارہ کرے, اب یہ حکم نازل ہونے کے بعد, فینتقم اللہ من, اب اللہ اس سے انتقام لیں گے, اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور انتقام لینے والے ہیں. یہ تو ہوا شکار, خشکی کے جانور کا. اب سمندر کے جانور, احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. اور تمہارے لیے حلال کیا گیا سمندری شکار اور کھانا, تمہارے لیے فائدہ اور قافلے کے لیے, سیارہ یعنی قافلہ. اور حرام کیا گیا تم پر صید البر, خشکی کا جانور, ما دم تم حروما, جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, الذی الیہ تحشرون, ہمیشہ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. تو آزمائش ہو رہی ہے, اور آزمائش کیسی؟ وقتی طور پر, تاکہ تم تیار ہو جاؤ. اب اسی کی تفصیل ہے, سنیے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. بنایا اللہ نے, بنایا نے پیدا کیا نہیں, پیدا کیا تو خلق, مقرر کیا. الکعبہ 1, البیت 2, الحرام 3, قیاماً 4. تو سمجھنا ایسے کہ مقرر کیا اللہ نے کعبہ کو, گھر کو محترم اور قائم, قیاماً لوگوں کے لیے. دوسری جگہ ثباتا للناس. پھر اور والشہر الحرام, اور شہر حرام کو بھی, اور ہدی کو بھی, اور کلادوں کو بھی. تو چلیے پہلے کعبہ. کعبہ کسے کہیں گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ خانے کعبہ, یہی ہے نا جی. تو یہاں ہے کعبہ اور البیت. تو معلوم ہوا کہ بیت کیا اور کعبہ کیا. تو پرانی لینگویج, تفسیر میں نہ جائے, ترجمہ تو کچھ بھی کرنا ہی ہوتا ہے, چیزیں ساری مستظر نہیں ہوتے ہیں جی. کعب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, تمہارے پیر دھو کہاں تک؟ کعب. تو کعب ابھرا ہوا ہے نا, وہ بھی کعبہ ہے. تو کعبہ کے معنی ابھرا ہوا. کیا معنی؟ ابھرا ہوا. تو کعبہ کا مطلب کیا؟ جو دیواریں اٹھی ہوئی ہیں, ابھری ہوئی ہے کہ نہیں, اس کا نام کعبہ جی. تو یہ کعبہ جس وقت ہم نے دیکھا اتنا اونچا نہیں تھا, اب وہ بڑھا دیا گیا. صحیح ہے نا, اب اور بھی بڑھے گا. تو دین کے بھی دہشت گرد ہیں, وہ آپ سے کہیں گے یہ وہ کعبہ اصلی نہیں, اس لیے تو آپ سے نہیں, تو خیال رکھنا یہ دہشت گرد رہیں گے. کعبے کے معنی ابھرا ہوا, کعبے کے معنی کیا؟ ابھرا ہوا. تو کہیں تک بھی ابھرے, یہ کعبہ ہے, لہٰذا ان کی نہیں سننا.
جب صفا مروہ میں دوسرا منزلہ ہوا ہے نا بھی، یا پہلا کون سا؟ ہاں، تو کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں نیچے ہی، یہ دین کے دہشت گرد جی کہتے ہیں کہ وہ اصلی صفا نیچے. میاں اصلی صفا تو اوپر ہے. پہاڑیاں تھی کہ نہیں تھی؟ تو اصلی تو اوپر ہے. اچھا، رمی جمار میں بھی یہی آ گئے، لالا مائی جوس کہا. اچھا، تو ان کا نام کیا؟ یہ صرف میدانوں میں ہی نہیں دہشت گرد ہیں، یہ دین کے اندر عمل بھی. تو خیال رکھنا، کعبہ کے معنی کیا؟ ابھرا ہوا، یہ کہاں تک بھی جائے بلند ہو، یہ کعبہ ہے، طواف اس کا جائز ہے. تو پھر بیت کس کے معنی کیا؟ بیت. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ہاں، میں کچھ نہیں کہتا. اور میں ڈکشنری کھولنے کی ضرورت ہے. قرآن کی ڈکشنری. کون سی؟ قرآن کی. حضرت ابراہیم عراق سے چلے، کسے لے کر چلے؟ سارا کو. مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی یا لونڈی، جو بھی تاریخ کے اختلافات ہیں، ہدیے میں دے دی حضرت ابراہیم کو، حاجرہ. ٹھیک ہے، پیدائش ان سے کیا اسماعیل. اللہ کا حکم ہوا کہ لے جائیے، اس وادی میں چھوڑ کر آ جائیے. آ گئے. کہاں آئے؟ زمزم کے پاس. چھوڑ دیا. پوچھتی ہیں بی بی حاجرہ، حل امر ربی؟ نعم. بولے اجل یحافظنی. مطلب ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ہماری حفاظت کرے گا. حضرت ابراہیم چلے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، کچھ نہیں ہے. جیسے ہم 2 سال کے لیے نکلتے ہیں، ماں باپ کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں نا جب آخری منزل پر، یا بھی بچوں کی طرف، تو حضرت ابراہیم بھی نکلے. اب دیکھا کہ یہ وہ بوجھل یا اوجھل ہو رہے ہیں تو مڑ گئے. تو مڑے تو ہاتھ اٹھے تو کیا فرماتے؟ ربی انی اسکنت ذریتی بواد. میں نے انہیں کہاں بسایا؟ بواد غیر ذی زرع. لمبی چوڑی آئے تھے مگر یہ اس کا مضمون نہیں اس وقت. عند بیتک المحرم. ہاں، کیا فرمایا؟ عند، اس وقت فرمایا عند بیتک المحرم. یہ قرآن کہتا ہے. وہاں تھا گھر، وہاں کعبہ تھا. کیا فرماتے ہیں؟ عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس. کیا مطلب؟ کعبہ بنا ہوا تھا. تو کعبہ کس کا؟ گھر کس کا نام؟ کعبہ نام کس کا؟ ابھرا ہوا. گھر کس کا نام؟ مسافت کا. مسافت جانتے ہیں نا، ایریا جو ہے جی، ایریا. تو ایریا کا نام کیا ہے؟ بیت. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس مسافت کے رب کی. یہ جو ابھرا ہوا ہے اس کے رب کی. یہ حجر اسود ہے اس کے رب کی. جی اچھا سنیے، جب کعبہ کی بات چل رہی ہے وقت، یہ کعبہ کیا ہے؟ ابھرا ہوا ہے. کس سے ابھرا ہوا ہے؟ پتھروں سے. جی، اور بھی پتھر لگتے رہیں گے اور یہ پتھر جاتے بھی رہیں گے. ہمارے سامنے گئے اور دوسرے آئے. جی، کہاں رکھتے ہیں؟ متحف میں، میوزیم میں. لیکن بیت جائے گا؟ بیت نہیں جا سکتا. جس وقت زمین و آسمان بنا اس وقت سے یہ بیت ہے. آئے گا ایک بدبخت تو اینٹ تو اڑا دے گا. حجر اسود کو بھی چوری کیا. کیا تھا؟ یہ پتھر تھا. ہاں ہاں، نوٹ کر لیجئے. یہ بھی پتھر ہے، ہم طواف کرتے ہیں. یہ بھی پتھر ہے، ہم چومتے ہیں. وہ بھی پتھر ہے جہاں پوجا ہوتی ہے. پتھر ہی ہے نا. تو پھر فرق کیا دونوں میں؟ جواب تو دینا ہے آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے کہ اے پتھر، میں نے رسول کو دیکھا اس لیے میں تجھے بوسا لے رہا ہوں. مگر اتنا کافی نہیں ہے. لوگ یہ تو کہتے ہیں، اصل روح کیا ہے؟ یہ جو پتھر ہے بنایا کس نے؟ اللہ نے. وہ جو پتھر ہے جہاں پوجا ہوتی ہے بنایا کس نے؟ اللہ نے. ہاں، اللہ نے. وہ انسان جب بنائے گا تو صنم ہو جاتا ہے. جی، لیکن یہ اختیار کس نے کیا کہ اس پتھر کو بوسا دو؟ اللہ نے. کس نے اختیار کیا؟ اللہ نے. طواف کرو اس پتھر کا، کس نے اختیار کیا؟ اللہ نے. اس لیے یہ عبادت ہے. اور اس پتھر کی پوجا کرو، اختیار کیا انسان نے، اس لیے شرک ہے. اس استان کو اختیار کیا انسان نے، چاہے مسلم ہو چاہے مسیح ہو، چاہے وہ شرک ہے. ہوا اللہ نے اختیار کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو سجدہ کرنا گویا کہ اللہ کو سجدہ کیا. یہ ہے اصل روح. تو بات چل رہی تھی کس کی؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. حرام مقدس
اور یہ کعبہ بیت، یہ کعبہ بلند عرش تک جی، اور یہ بیت، اور محرم حرام یعنی مقدس، کیا مقدس. تو بیت کے باہر کی چیز وہ کیا، ابھی تو بیت اور پھر باہر یہ مسجد کیا، تو کعب ابھرا ہوا، بیت مسافت اور مسجد، اور پھر حدود حرم. تو حرم سب، کعبہ بھی اس لیے کہ پتھر وہاں لگے ہوئے ہیں، گھر بھی اور مسجد بھی. حرم یعنی یہاں پر کوئی چیز، نباتات ہو، انسان ہو، یہاں تک کہ کسی کے باپ کا قاتل داخل ہو تو اس کو پکڑتے نہیں تھے. من دخلہ کان آمنا، یہاں تک کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو کوئی نہ اٹھائے الا کہ اسے اعلان کرنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے حدود حرم قائم کی اور میں نے حدود مدینہ قائم کی. تو یہ حرم پہلے سے چلی آ رہی ہے. البتہ حرم کا خیال رکھنا، ایک تو حل یعنی لکھا ہوا ہے بدایت الحرم، انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے میقات، اس کا خیال رکھنا. تو بدایت الحرم میں آپ محرم ہو چاہے محرم نہ ہو، اور میقات سے آپ محرم ہو. اچھا، یہ میقات سے ایک مسئلہ واضح کر دو. کیوں پوچھتے ہیں، آ رہے ہیں امارات سے، آ رہے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، کہ احرام کہاں سے باندھے؟ احرام باندھے نہیں، احرام لپیٹیں، احرام اوڑھیں. باندھنے کا کیسا؟ احرام تو میقات سے باندھا جاتا ہے، احرام آپ اوڑھیں. کہاں سے اوڑھا؟ امارات سے، ہندوستان سے، کہیں سے بھی اوڑھ لیا. جب میقات پر آئے تو دعا پڑھ لی. تو اس میں سہولت کیا ہوگی اگر اس چیز کو آپ سمجھیں گے؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ. تو جب پلین اڑے گا، آپ کو کھانے کی چیزیں ملیں گی تو بولیں گے اس میں تو خوشبو ہے، یہ پیپسی ہے، یہ ٹیشو ہے. تو آپ نے احرام باندھا ہی کیوں؟ احرام باندھا کیوں؟ یہ مسئلہ ہے. تو احرام اگر آپ اوڑھتے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. آپ نے احرام اوڑھ لیا، آپ کھائیے پیئے، کیا پیپسی بھی کھائے تو چلے گا، ایک بات، جو بھی کھائیے پیئے اور نیت کیے تو بات ختم ہو گئی. تو یہ ہے وَأَنْتُمْ حُرُمْ. تو یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے. سنیے بھی، الحرام قیام للناس، آیت تو پوری کرنا ہے. قیام للناس، یہ پتھر، یہ حجر اسود، یہ کعبہ، یہ مسجد حرام، یہ حدود حرم، یہ کیا ہے؟ سب ثبات للناس، قیام للناس، تاکہ لوگوں کے لیے پائے ثبات ہو جائے، ہے نا. قیام، ان کا دین ایک، کعبہ ایک، طواف کرنے کی جگہ ایک، حج کرنے کی جگہ ایک. کیوں آپس میں جھگڑتے ہیں؟ جماعتیں بنا رکھی ہیں مختلف، یہ گمراہ، وہ جہنمی، اور ایک ہی کعبہ کے طواف کرتے ہیں ایک ساتھ. کئی نصیحتیں ہیں جتنا بھی کہا جائے، مگر اتنا کافی ہے کہ قیام للناس. اچھا، والشہر الحرام یعنی مقرر کیا اللہ نے حرام مہینوں کو. آپ جانتے ہیں رجب اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ محترم مہینے ہیں. والہدی، ہدی یعنی، ہدی کے معنی یہدا الی الکعبہ. لوگ کہتے ہیں قربانی، کیا ہدی یہدا الی الکعبہ. تمتع ہو، قران ہو، اس کا نام کیا؟ ہدی. ہدی یعنی کیا؟ یہدا الی الکعبہ. پوچھتے ہیں کہ جدہ میں ذبح کریں؟ ہدی کے معنی یہی ہے کہ یہدا الی الکعبہ، کعبہ تک جائے، بیت تک جائے. والقلائد، اور ان پہ پٹے ڈال دیے گئے. مطلب ہے کہ جو لوگ نکلتے تھے مصر سے، ادھر سے، بحرین سے، تو ہدی کا جانور، اور جانوروں پر پٹا ڈال دیا. تو پہلے تو عمرے کے لیے بھی آتے تھے تو جانور ساتھ میں ہوتا تھا، تو ان کو بھی محرم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کو نہ لوٹیں، ان پر حملہ نہ کریں ان محترم مہینوں میں. ذالک، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی 4 صفتوں کے ساتھ آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے، چونکہ اسی سے تعلق ہے. سنیے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے اور غفور رحیم ہے. دیکھیے، سخت سزا اور غفور رحیم ایک ساتھ. جبکہ ایک بزرگ نے تلاوت کیا تھا عزیز غفور رحیم، تو ایک بدوی نے ڈانٹ دیا تھا کہ کس کا کلام ہے. مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ یہ ممانعتیں آئی ہیں، اگر کوئی آج پھر دوبارہ ایسا کرتا ہے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے. یہاں یہ دونوں صفتیں
مطابقت رکھتی ہیں، اور اگر کوئی باز آ جائے تو اور نادانستہ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب رہا رسول کا مسئلہ، تو رسول پر تو مال الرسول الا البلاغ، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہ بھی دو صفتیں ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے اور چھپاتا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دیجئے اے رسول، کیا کہہ دیجئے؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے خبیث اور طیب، طیبات ہو چکے، حلال ہو چکے، حرام ہو چکے، اسے دوسرے اندازے میں کہا جا رہا ہے کیا؟ خبیث اور طیب۔ خبیث یعنی کیا؟ حرام، اور طیب یعنی حلال، لیکن فرق ہے۔ یہاں خبیث صرف کھانے پینے میں نہیں، انسانوں میں بھی، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی یہ فرق ہے۔ حلال میں فرق ہے، حرام میں فرق ہے، خبیث میں فرق ہے، طیب میں فرق ہے۔ تو چاہے اخلاق خبیث ہوں، چاہے اخلاق طیب ہوں، اعمال خبیث ہوں، اعمال طیب ہوں، مال خبیث ہو، برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے رسول خباثتیں زیادہ ہیں، خباثتیں زیادہ ہیں، ہے نا؟ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو اچھی لگیں، لوگوں کے پاس دنیا کی دولتیں ہیں نہیں۔ ہمیشہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا ڈر تمہیں فلاح کا موجب بنے گا۔ اس خبیث اور طیب کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بیان کروں۔ خلیفہ منصور جعفر یہ جب خلیفہ بنے تو لوگ مبارکبادی دینے کے لیے گئے کہ مبارک۔ ایک واعظ صاحب تھے، ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بڑے میاں ہمارے یہاں بولتے ہیں، ان کا کام یہی کہ بیٹھو پیارے بچوں نصیحت کرنا۔ تو وہ بھی داخل ہوئے تو مسخرے سے کہا جا واعظ یعظنا، بولے کہ وہ نصیحت کرنے والے، ہمارے یہاں بولتے وہ ابھی آئے ابھی بڑبڑائیں گے، یہی بولتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ جا واعظ یعظنا، انہوں نے سنا، کیا سنا؟ کہا کہ یا امیر اعظک، میں تجھے نصیحت کروں گا، ما سمعت وما رأیت، کیا میں ایسی ویسی نصیحت نہیں کروں گا، میں بڑبڑاتا نہیں۔ دلچسپ قصہ ہے، سنیں۔ تو میں جو پہلے سنا ثم رأیت، تو بولے کیا سنا؟ کیا سنا؟ سنو، عمر بن عبدالعزیز ان کے بارے میں سنا کہ یہ جب انتقال ہوئے تو 11 بیٹے تھے، کتنے 11، اور 9 دینار چھوڑ کے گئے ورثے میں، کتنے؟ یہ ان کی حالت ہے، نہیں 18 دینار ورثے میں، 5 کے لیے سامان، 5 دینار سے سامان لے لیا، کفن کا سامان، اور 4 دینار میں قبر خریدی، کتنے ہوئے؟ 9، باقی کتنے بچے؟ 9۔ تو 9 11 بچوں پر تقسیم کیے۔ یہ تو میں نے سنا، اور کیا سنا؟ ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ جب انتقال ہوئے، عمر بن عبدالعزیز کی تو خلافت راشدہ میں شمار کیا، ان کو عمر ثانی کہتے ہیں، یہ تو سنا کہہ رہے ہیں، میں نصیحت کر رہا ہوں تجھے۔ یہ جب انتقال ان کا ہوا تو 4 بیگمات چھوڑ کر گئے، کتنے؟ 4 بیگمات، ایک بیگم کو 80,000 دینار ملے، تو ایک کو 4 میں ضرب دو تو کتنا؟ 320۔ اچھا پھر ان کو جو ملا ہے تو دوسروں کا بھی حصہ ہے نا، تو یہ 320 کو پھر 4 میں ضرب دے تو 960,000 ہوئے نا۔ یہ تو سنا۔ خبیث اور طیب کی مثال دے رہے ہیں۔ پھر بولے رائی، تو پھر کہتے ہیں کہ یا ملک رائی تو فی یوم واحد صباحا و مساء، فی یوم واحد، سنا لیکن وہی دیکھا یوم واحد۔ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا لڑکا جو 11 بچے تھے نا، کتنے ملے تھے؟ 9 دینار کو 11 میں تقسیم کیا تھا۔ میں نے دیکھا تو 100 اونٹ کا قافلہ لے کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ تو بولے کہ فی سبیل اللہ، صدقے میں دینے، حکومت۔ دیکھیں، الطیب ان کے پاس کم تھا لیکن کیا تھا؟ طیب تھا۔
اور اسی روز شام کو میں نے دیکھا ہشام بن عبد الملک کا لڑکا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگ رہا ہے. تو ولو اعجبک کثرت الخبیث، یہ ہے مثال اس کی. تو ہم اسی پر اب ہمارا درس کو ختم کرتے ہیں. بہرحال کئی چیزیں ہو گئی، شراب، جوا، کچھ قواعد اور کچھ گرامر، اور باقی جو اللہ نے توفیق دیا بس اس کام کو آگے چلائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ماشاء اللہ 100 آیتیں ہو گیا. سورہ مائدہ کی کیوں حرام کیوں کہا؟ کسے؟ بیت الحرام مقدس، یعنی جو چیزیں آپ کو جائز ہیں وقتی طور کے لیے حرام ہے نا. وہ تو جانتے ہیں نا، عمرے میں آپ جاتے ہیں جو چند چیزیں وہ مقدس چیزیں اس لیے حرام، یعنی محترم. اصل میں آپ وہ حرام لے رہے ہیں نا اردو کا، تو خیال رکھیں حرام یعنی کیا؟ محترم، مقدس. نہیں تو ان کے یہاں حرام سے مراد یہ حرام نہیں ہے نا. جب وہ کہتے ہیں نا مسجد حرام کے بارے میں تو مقدس، لیکن یہاں جو کہتے ہیں ہذا حرام یعنی آپ کا عمل یہ حرام ہے. ایسا ہے، اس حرام میں اس حرام میں فرق ہے. جیسے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، لیکن وہ حرام میں اس میں فرق ہے. وہ حرام یعنی کہ حرم، اسے اکثر وہ حرام نہیں بولتے، حرم بولتے ہیں. حرم بولتے ہیں. نہیں ایک ہی ہے، حرم اور حرام ایک ہی چیز ہے، صرف تعبیر میں فرق ہے. یہ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے. ہاں بالکل. تو پھر جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ باہر جاتے ہیں. وہ باہر جاتے ہیں، اس میں نہیں کرنا ہے. جی باہر جاتے ہیں. صحیح ہے. ہاں یہ آپ کا سوال شکار جی تو پورا ڈیزرٹ ہی تھا نا. ہاں تو کیا شکار کرتے ہوں؟ نہیں شکار کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا نا کہ یہاں پر سبزہ نے، گیہوں نے، روٹی تو روم سے آتی تھی، تو جانور ان کے لیے بہتات تھے، آتے تھے. ایسا کیسا؟ ہاں دو چیزیں یاد رہیں گی لوگوں کو، جو نہیں بولیں گے. ماشاء اللہ. وہ کیا؟ شراب کیسے بنتی تھی؟ ہاں کیسے بنی؟ انگور سے سڑا کر. جی. تو اور دوسری یہ کہ ہماری ماں حضرت حاجرہ جو ہیں وہ مصری ہیں. ہاں جی تو مصریوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بالکل نہیں. ارے مصریوں کو برا بلا کیسے کہتے ہیں؟ ذرا سنیے تو صحیح کیوں کہتے ہیں. پوری دنیا میں ہم تو فخر کرتے ہیں کہ حضرت آدم کہاں اترے؟ ہندوستان میں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں اترے؟ تجلی کہاں ہوئی؟ سینا میں. ایسی کیسی بات کرتے ہیں بھائی؟ تجلی کہاں ہوئی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو مصریوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے نہیں. تجلی کہاں ہوئی؟ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اترے. تو پھر وہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے. لیکن آپ سینا، وہ مصر ایک ہی چیز ہے نا. سینا کہاں ہے؟ ایک ہی چیز ہے. یہ سیری ہوئی کہ آپ کے لوگوں کو قصے ضرور یاد رہیں گے. تو آپ کے اگر درس سے پہلے ایک جز ہو جائے ہاں یاد رہے. جی جی یہ آج نقطہ نظر ملا آپ کے درس. ہاں جی جی کہ ماشاء اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا جو تمہید ہوتی ہے جی جی تاکہ وہ یاد رہتا ہے. جی جی. یہ آج شراب والا کوئی نہیں بولے گا، مجھے پورا یقین ہے. اچھا تو اب آئندہ پھر آئندہ اس کو اسی سے ریپیٹ کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. نہیں اصل میں برا ہم کیوں کہیں؟ ایسا ہے نا. اب یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس بات کا پرچار کرے، لوگوں کو بتائیں کہ ہم تو بڑی قوم ہے. وہ بتاتے نہیں، ہم کیا کریں؟ صرف ایک بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اود کی لکڑیاں اس لیے کہ حضرت آدم میں اترے، بس یہی. ارے اللہ کہاں اترے وہ نہیں بتاتے. جی ہاں کسی چیز کا کاٹنا یا ذبح کرنا جی جی منع ہے. نہیں ذبح نہیں، شکار، مرغی وغیرہ جائے. جی جی شکار کی بات ہے. مرغی کو شکار نہیں، یہ چونکہ گزشتہ ہو چکا ہے کہ شکار کسے کہیں گے جو ہیلے سے تدبیر سے پکڑا جائے. مرغی شکار میں نہیں آتی نا. تو مرغیاں پودے اگر کوئی زینت کے لیے جی پودے اور شجر جو ہے نہیں وہ مجبوری کے لیے ہے، جو ان کا جو سیٹلمنٹ ہے نا وہ اور چیز ہے، لیکن شکار باقی منع ہے. مچھلی نہیں پکڑ سکتے. نہیں صید البحر حلال احل لکم. احرام باندھا جدہ سے. نہیں احرام میں تو کوئی چیز نہیں. جی 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 سمندر میں جو ہے نا سانپ ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ سمندر میں بھی سانپ ہوتا ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا علیحدہ ہے، چونکہ سمندر میں سانپ جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں، اس میں زہر نہیں ہوتا.
वो अलहदा सांप होता है। समंदर में सांप है, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, सब है। तो उसमें ऐसा है, वो जो हदीस है ना कि माँ फिल बहर हलाल, उस बुनियाद पर फुका, ये फुका के मैदान में जाएंगे ना, वो कहते हैं सब हलाल है। तो एक फ़िका में वो सांप हलाल है तो खाते हैं। अभी एक फ़िका में झींगा मकरू और क्या बोम्बल मकरू और क्या केकड़ा मकरू, तो वो फ़िका में खाते सब है। सिर्फ वो चूँकि फ़िका का मैदान वो और है, मुहद्दिसीन के हिसाब से वो हलाल है, हदीस का मैदान और है। आजकल घोड़े का मामला चल रहा है। हाँ, घोड़े का मामला चल रहा है। वैसे भी घोड़ा तो हातिम ताई ने घोड़ा ज़बा किया था, घोड़ा तो हराम नहीं है ना। घोड़ा हराम इसलिए था कि वो असलहा था, जंग व जिदाल के लिए, वो जो इसलिए उसे मना किया गया था। जी ये नारियल फोड़ने का आपने शुरू जी 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 वो मुसलमान कर सकते हैं? हाँ, मुसलमान ही करते हैं, इसीलिए बताया। भाई मुसलमान करे या कोई भी करे, वो स्थान हो गया ना कि यानी उसी सीमा पर, यानी वो बॉर्डर पर ही नारियल फोड़ते हैं, फिर वो दुल्हन आगे जाती है, तो ये स्थान हुआ, इसलिए मैंने जोर दिया। मकान बनाता है, मिस्त्री लेबर क्या करता है, घर बनाने से पहले नारियल फोड़ता हाँ, है। ये भी आपने ये सही बताया। वो मिस्त्री वो शुरू नहीं करेगा, वो स्थान है वहाँ, वो मिस्त्री बगैर नारियल फोड़े मकान शुरू नहीं करता, याद रखना। अच्छा, ये दुल्हन को दाखिल होने से पहले जो ज़िबा किया जा रहा है सबका, वो तो मैं खा सकता हूँ। हाँ, वो सदका हुआ उसकी जान का, वो तो स्थान पर नहीं होता है। जी जी, मगर ये चीज़ चूँकि मुकर्रर है, ये जो नारियल फोड़ने की बात है ना, ये मुकर्रर है, वहीं पर गाड़ियाँ दुल्हन बाहर खड़ी हुई नहीं, वो दुल्हन एक ही होती है ना, वो उसके मकान पर, वो स्थान नहीं हुआ, नहीं स्थान नहीं हुआ, घर के बाहर ऐसा है। जी चलिए, काफ़ी चीज़ हो गई। वैसे मैंने इसलिए लिया कि जल्दी कोई चीज़ें तो समझ में आ गई है ना।